امریکہ کی جانب سے ایک بڑا آپریشن لانچ کیا گیا ہے ایران میں۔ کیا واقعی امریکہ کے F-35 طیاروں کو ایران کی طرف سے نقصان پہنچایا گیا ہے؟ کیا یہ جنگ ایک بڑے بحران کا شکل اختیار کرنے والی ہے؟ پاکستان ایک بار پھر ثالثی کی کوششیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صرف ایران نہیں، پورا مشرق وسطیٰ ایک ایسی جنگ میں داخل ہو چکا ہے جس سے باہر نکلنا اب شاید مشکل دکھائی دے رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلے صرف ایران تھا، اب اردن، سعودی عرب اور خلیج فارس میں رہنے والے دیگر ممالک بھی اس جنگ کے میدان کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیا واقعی امریکہ کے F-35 طیاروں کو ایران کی طرف سے نقصان پہنچایا گیا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو امریکہ کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ پاکستان ایک بار پھر ثالثی کی کوششیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پاکستانی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنی ثالثی کا کردار دوبارہ سے ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے 30 جولائی کو پوری دنیا میں کیا ہوا ہے اور 31 جولائی کو جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صوفیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں توار پاکستان۔ آج مشرق وسطیٰ ایک دفعہ پھر سے شدید سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ امریکہ، ایران، اردن، سعودی عرب، مصر، پاکستان، حتیٰ کہ دیگر کئی ممالک جیسے کہ مصر جو کہ ثالثیوں میں شامل تھا اب اس جنگ کا حصہ بن گیا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ جنگ ایک بڑے بحران کا شکل اختیار کرنے والی ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان تمام خبروں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خطے میں وقوع پذیر ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک نہیں کیا تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ ایسی ہی معلومات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کی سب سے اہم خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ایران نے اردن پہ گزشتہ روز حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک بڑا حملہ ہے، بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مزید دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے F-35 طیاروں کو بھی اب نشانہ بنا لیا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب اس حوالے سے دعویٰ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرو اسپیس فورسز نے اردن کے الرزاق امریکی فوجی اڈے پر جو حملہ کیا تھا اس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ حملہ بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس میں 3 F-15 اسلیٹ فائٹر جیٹ طیارے تباہ ہو گئے ہیں۔ متعدد امریکی فوجیوں اور وہاں پر موجود عملے کا بھی اس واقعے میں نقصان ہوا ہے۔ تاہم امریکہ کی جانب سے اس حملے کی ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اگر ہم صرف مالی لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک F-15 طیارہ امریکہ کو 80 سے 109 ملین ڈالرز کا پڑتا ہے۔ اس حساب سے اگر واقعی 3 طیارے تباہ ہوئے ہیں تو اس کی کل قیمت 240 سے لے کر 300 ملین ڈالرز کے قریب ہے، یعنی پاکستانی کرنسی میں اگر بات کی جائے تو کم از کم 90 ارب روپے، اور یہ قیمتیں صرف طیاروں کی قیمتیں ہیں۔ اس میں تربیت، عملہ، پائلٹس، حساس ٹیکنالوجی کی قیمت شامل نہیں کی گئی ہے۔ اب اس حملے کے بعد کیا ہوا ہے؟ امریکہ کی جانب سے ایک بڑا آپریشن لانچ کیا گیا ہے ایران میں۔ ایران کے مختلف جگہوں پر اس بڑے حملے کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ ایران خود کہہ رہا ہے کہ کشم جزیرے پہ بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک دفعہ پھر سخت الفاظ میں کہا ہے کہ خطے میں موجود بچوں کا قتل کرنے والی فوج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ آخری امریکی فوجی کے خطے کو چھوڑ دینے تک ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ بیان یہ واضح کرتا ہے کہ ایران صرف جوابی رد عمل نہیں کر رہا بلکہ ایک طویل مزاحمت کے لیے تیار ہے۔ اب بات کرتے ہیں اردن پہ ہونے والے حملے کی۔ سعودی عرب کی طرف سے سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد جو نقصانات ہوئے ہیں اس پر تو کوئی کمنٹ نہیں کیا گیا، لیکن سعودی عرب کی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ اردن پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہیں، ایسی وحشیانہ جارحیت کو قبول نہیں کیا
کیا جائے گا اور ایران فوری طور پر اپنے حملے روک دے، علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ یہ رد عمل خلیجی ممالک میں اس وقت سامنے آ رہا ہے جب ایران اور امریکہ کی جنگ جاری ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف ایران کے جوہری اور میزائل کی کیپیبلٹیز ختم ہو جائیں بلکہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول بھی اس کے پاس آ جائے اور اس کے ذریعے وہ ایک بہتر ارننگ کر سکے۔ لیکن خطے کے دوسرے ملک جیسے کہ چین، رشیا اور دیگر ممالک اس حوالے سے ابھی تیار دکھائی نہیں دیتے۔ تاہم یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اردن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اردن کی فوج کے مطابق اس کے فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ روز کیے جانے والے ایران کے تمام حملوں کو ناکام کر دیا تھا۔ اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تھا، تاہم مالی نقصانات کے حوالے سے اردن نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب ذرا سا دیکھتے ہیں کہ سینٹرل کمانڈ امریکہ کی کیا کہہ رہی ہے جو خلیج فارس میں موجود ہے۔ کیپٹن ٹرم ہاکرز جو کہ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان ہیں خلیج فارس میں، وہ بی بی سی سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے ابتدائی فوجی اہداف کو حاصل کر رہا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے میزائل پروگرام، ڈرون صلاحیتوں اور فوجی انفراسٹرکچر کو نمایاں طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ بیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا اور اس کو مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے جانے والے نئے حملے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جنگ ایک دفعہ پھر سے جو کچھ دنوں کے لیے تھمی تھی اور ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ بیانات اب مذاکرات کی جانب جا رہے ہیں، وہ ایک دفعہ پھر سے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایران پر امریکہ کے جو حملے کیے گئے ہیں اس میں کشم، کیس، بندر عباس، آبادان، بوشہر اور دیگر علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ 3 کے قریب لوگوں کی ہلاکتوں کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ ادھر رجزان ایران کا ایک بہت اہم صوبہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کی ہے کہ اس علاقے میں جو حملہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے میزائل بیس، ڈرون مراکز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور ساحلی دفاعی نظام کو کامیابی سے تباہ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور ملک کی جو پہلی دفعہ اس خطے کی جنگ میں شامل ہوا ہے۔ ثالثی کے کردار ادا کرنے والے ممالک میں اس کا ایک بڑا نام تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں مصر کی۔ مصر میں ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مصر نے اعلان کیا ہے کہ دامیاتا بندرگاہ میں لگنے والی آگ دراصل ایک ڈرون کی وجہ سے لگی تھی۔ یہ امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران پہلا واقعہ ہے کہ مصر کی سرزمین براہ راست اس جنگ کا حصہ بن گئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم کمپنی کے مطابق ابتدائی اندازوں کے مطابق امریکی کمپنی کے گیس ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس واقعے کے بعد بحر روم میں بھی شدید تشویش پیدا ہو چکی ہے۔ کشم جزیرے میں جو حملہ کیا گیا ہے اس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس میں ماں، باپ اور 2 سالہ بچہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 2 بچے اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں جن کی ٹریٹمنٹ اس وقت جاری ہے۔ مسعود پشیسکیان کہہ رہے ہیں کہ ایران دشمن کے خلاف مزاحمت کی ایک نئی مثال بن چکا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں اور ظلم کے سامنے سر ہرگز نہ جھکائیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں قطر کی۔ قطر کا بھی شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے۔ قطر کی اردن، کویت اور دیگر ممالک پہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو خود مختاری اور علاقائی سالمیت جو ہے ان کی اس کی صریح خلاف ورزی کی گئی ہے۔ قطر کی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی اگینسٹ ہیں۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ تاہم ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جب تک ایک بھی امریکی سولجر موجود ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان گزشتہ کئی مہینوں سے
खत्ते में इस जारी जंग को रोकने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए एक दफ़ा फिर से कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बातचीत ही इस मामले का एक वाहिद हल है। उधर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने हौसियों की जानिब से किए जाने वाले सऊदी अरब पर हमलों की भी मज़म्मत की थी। इस्लामाबाद मुआहदे की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात को बहाल किया जा सके। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के लिए भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। आज की वीडियो के इख्तिताम पे हम कुछ अहम नुकात है जो आपके सामने रखना चाहेंगे। ईरान ने पहली बार उर्दन की सरजमीन पर जो हमला किया है उसके बड़े नुकसानात का दावा आ रहा है। इसके बाद दीगर मुस्लिम ममालिक इसकी कंडेमनेशन कर रहे हैं। सऊदी अरब भी खुलकर उर्दन की हिमायत में सामने आ चुका है। मिस्र भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है और मिस्र इस जंग में शामिल होने वाला 7वां मुसलमान मुल्क है। यानी कि अगर यूँ समझा जाए कि इज़राइल और अमेरिका एक हद तक इस कोशिश में कामयाब हो रहे हैं कि वो मशरिक़ वस्ता में मौजूद मुसलमान ममालिक को एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़वाने में कामयाब हो चुके हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। ताहम इब्राहिम अकॉर्ड के साइन के हवाले से भी कुछ दीगर अहम खबरें आती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि ख़त्ते में अगर इब्राहिम अकॉर्ड के एक्सेप्टेंस को मज़ीद इंक्रीज़ किया गया तो इसके नताइज मज़ीद बढ़ेंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का बहरान सिर्फ़ ईरान तक महदूद नहीं है, ये आलमी तेल की कीमतों को मुतासर कर रहा है, आबनाए हुर्मुज़ की तिजारत को मुतासर कर रहा है। इसके अलावा आलमी मईशत के साथ साथ खत्ते के दीगर ममालिक भी इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। आपके ख्याल में इस बहरान का नतीजा बातचीत से हल हो पाएगा या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तवारे पाकिस्तान की ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ऐसी ही ऑथेंटिक मालूमात को शेयर करना चाहते हैं।